قل محبوب آپ ان سے کہیے ان کان آباؤکم اگر تمہارے باپ دادا و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے بیٹیاں و اخوانکم اور تمہارے بھائی بہنیں و ازواجکم اور تمہاری بیویاں و عشیرتکم اور تمہارے دیگر رشتہ دار و اموال اقترفتموہا اور تمہارے وہ اموال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں و تجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت و کاروبار کہ جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو و مساکن تردونہا اور وہ مکانات جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو۔ یہ سارے رشتے گنوا لینے کے بعد وحدہ لا شریک نے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر ان رشتوں سے تمہیں محبت اللہ سے زیادہ ہے، اللہ اور اس کی رسول کی محبت ان رشتوں پہ غالب نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہے اور ان رشتوں کی اور ان چیزوں کی محبت زیادہ ہے، ماں باپ سے محبت زیادہ ہے، اولاد سے محبت زیادہ ہے، بہن بھائیوں سے محبت زیادہ ہے، دیگر رشتہ داروں سے محبت زیادہ ہے۔ محبت تو ہر رشتے میں موجود ہے، ماں کے رشتے میں محبت موجود ہے، باپ کے رشتے میں موجود ہے، بھائی بہن کے رشتے میں محبت موجود ہے، بیوی کے رشتے میں محبت موجود ہے، دیگر رشتہ داروں کے جو رشتہ داریاں ہیں ان میں محبت موجود ہے، دوست احباب کے رشتے میں محبت موجود ہے، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں محبت موجود ہے، جو ہمارے کاروبار ہیں جو سورس آف انکم ہے، ہماری جابز ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، ہماری تجارت ہے، اور ہمارے وہ مکانات جن میں ہم رہتے ہیں ان میں محبت موجود ہے۔ وحدہ لا شریک نے ان کی محبت سے منع نہیں فرمایا، فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر تم ان سب سے محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان پہ غالب نہیں بلکہ ان کی محبت غالب ہے، تو یہ پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور تم اس محبت کا جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اس کا تم عملی ثبوت نہیں دیتے ہو۔ کیسے؟ کہ تم اس کے راستے میں جد و جہد نہیں کرتے ہو، تم دین کا کام نہیں کرتے ہو، تم مشن کا کام نہیں کرتے ہو، تو پھر دین کے نفاذ کی جد و جہد نہیں کرتے ہو، نظام کی جنگ نہیں لڑتے ہو، تو فرمایا پھر یاد رکھو فتربصوا پھر انتظار کرو کس چیز کا؟ حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب لے آئے۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ فاسقین کی قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ دوستان محترم، دو حصے ہو گئے اس آیت مقدسہ کے، ایک حصہ ان چیزوں سے محبت کا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان سب رشتوں میں ان سب چیزوں سے محبت کا ہونا فطری عمل ہے، مگر فرمایا ان پہ محبت جو غالب ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہو، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو مگر صرف زبان کی حد تک نہ ہو، عملی ثبوت بھی ہو، بندہ دین کا کام بھی کرتا ہو، مشن مصطفیٰ کا کام بھی کرتا ہو، بندہ دین کے نفاذ کی جد و جہد کرتا ہو، نظام کی جنگ لڑتا ہو۔ اگر ایسا کرتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہے، اور اگر ایسا نہ ہو، وہ دین کی سربلندی کے لیے کوشاں نہ ہو، وہ دین کا کام نہ کرتا ہو، مشن کا کام نہ کرتا ہو، تو یاد رکھنا مشن کا کام نہ کرنا فسق ہے۔ مشن کا کام نہ کرنے والا، نظام کی جنگ نہ لڑنے والا فاسق ہوتا ہے، اور فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ فاسقوں پر ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ کبھی وحدہ لا شریک کو کوئی ادا پسند آئی،
اس پہ سوچنے والی بات یہ ہے دوستان محترم، مجھ سمیت ہر کارکن کے لیے یہ بات سوچنے والی ہے کہ کوئی کسی کی دعا، ماں باپ کی دعا قبول ہو گئی، ہم اس مشن میں آ گئے، مگر ہم اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، ہم دین کا کام کر نہیں رہے، ہم مشن کا کام نہیں کر رہے، تو یاد رکھنا یہ آپشنل کام نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک نے اس کو نص کے ساتھ فرمایا وجہاد فی سبیلہ، اس کے راستے میں جد و جہد کیوں نہیں کرتے ہو؟ بندہ محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہو اور وحدہ لا شریک کے راستے میں جد و جہد بھی نہ کرتا ہو، اس کے پاس موقع ہو دین کا کام کرنے کا مگر وہ نہ کرتا ہو، مشن موجود ہے مگر مشن کا کام نہ کرتا ہو، کبھی آپس کے اختلافات کی وجہ سے، کبھی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، کبھی کوئی کسی اور بہانے سے اگر وہ کام نہیں کر رہا، مجھ سمیت اگر کوئی کام نہیں کر رہا، تو یاد رکھنا یہ فسق ہے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت چاہیے تو فسق سے بچنا ہوگا، فسق سے بچنا ہے تو مشن کا کام کرنا ہوگا، اور مشن کا کام مجبوریوں میں نہیں کیا جاتا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ثبوت کے طور پر کیا جاتا ہے۔ آئیے آج سے عہد کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص آرام سے نہیں بیٹھے گا، سستی اور کاہلی کا ثبوت نہیں دے گا، بلکہ وحدہ لا شریک کے دیے گئے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائیں گے، احسن انداز سے نبھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، محبت کا اصول یہ ہے کہ محبت یا دیکھ کے ہوتی ہے یا سوچ کے ہوتی ہے۔ کوئی تصور میں آئے گا نا، کسی تصور سے محبت ہوگی، یا کسی کو دیکھا تو محبت ہو جائے گی۔ محبت کا اصول یہ ہے کہ یا تو یہ دیکھ کے ہوتی ہے یا سوچ کے ہوتی ہے، اور وحدہ لا شریک کی شان یہ ہے کہ اسے دیکھا جا نہیں سکتا اور تصور میں وہ سماتا نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت ہو تو کیسے ہو؟ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ محبت اگر کی جائے، جب وہ جو کہتا ہے کہ سب سے زیادہ مجھ سے اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، تو محبت کا اصول تو یہ ہے کہ یا محبت دیکھ کے ہوتی ہے یا محبت سوچ کے ہوتی ہے۔ میرے مالک، نہ تجھے دیکھا جا سکتا ہے، نہ تو ہمارے ذہن کی وسعتوں میں آتا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ تجھ سے محبت کیسے کی جائے؟ اس کا جواب لینے سے پہلے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وحدہ لا شریک اپنے بندے سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ یہ جو فرما رہا ہے نا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کی جائے، اشد حبا للہ، شدت کے ساتھ جو محبت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ کی جائے، تو اللہ وحدہ لا شریک خود سب سے زیادہ محبت اپنے بندے سے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں سے زیادہ، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، دنیا کے جتنے رشتے ہیں سب سے زیادہ محبت اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ اگر محبت نہ ہو تو سوچو جتنے ہم گناہگار ہیں وہ ہمارے ان گناہوں پہ اپنی ستاریت کا پردہ نہ ڈالے، ہمارے عیبوں کو نہ چھپائے، ہم تو دنیا میں بھی رسوا ہو جائیں اور کل قیامت کے دن بھی رسوائی ہمارا مقدر ہو، مگر اس کی شان ستاریت ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے، ہمیں دنیا میں معزز و مکرم کرتا ہے وحدہ لا شریک۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ وہ محبت ہم سے کرتا ہے۔ دوستان محترم، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت ہو تو کیسے ہو؟ تو وحدہ لا شریک نے اس محبت کا ثبوت یہ دیا کہ کمال مہربانی کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کے اندر فرمایا، محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ایک کام یہ کرو، فاتبعونی، مصطفیٰ کی اتباع کرو۔
وہ جو مشن کا کام ہے، وہ جو جس کا ذکر ہو رہا تھا، مشن کا کام کرو، جہاد فی سبیلی، اس کے راستے میں جد و جہد کرو، دین کا کام کرو، مشن کی سربلندی کا کام کرو، نظام کی جنگ لڑو، نظام کی جنگ کے سپاہی بن جاؤ۔ جب یہ سب کچھ کرو گے، فاتبعونی، بس جیسے جیسے مصطفیٰ کہتے جائیں ویسا ویسا کرتے جاؤ، تو پھر مالک کیا ہوگا؟ فرمایا میں اصول اور زاویے بدل دوں گا، میں محبت کے ضابطے بدل دوں گا۔ تم تو آئے تھے نا یہ سوال لے کر کہ تم مجھ سے کیسے محبت کرو، تو اللہ وحدہ لا شریک نے مہربانیوں کا کمال مہربانی کرتے ہوئے فرمایا کہ تم صرف یہ کرو کہ مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ تم مصطفوی ہو جاؤ، تم مصطفوی ہونے کے تقاضے پورے کرتے جاؤ، پھر زاویے اور ضابطے میں ایسے بدلوں گا کہ تم مصطفیٰ کے ہو جاؤ۔ تم تو آئے تھے نا مجھ سے محبت کرنے، اور سوال یہ تھا کہ ہم تجھ سے مالک محبت کیسے کریں؟ وحدہ لا شریک نے فرمایا تم مصطفیٰ کے ہو جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اور پھر کیا کرے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، کیونکہ اللہ بڑا ہی غفور ہے، اللہ بڑا ہی رحیم ہے۔